بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو اسلامی، تاریخی، اخلاقی اور قرآنی واقعات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ہے۔ اس کی ابھی ہم ابتدائی حالات بیان کر رہے ہیں، اس کی یہ پہلی ایپیسوڈ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ آپ کا نام بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور کنیت عبد الکریم اور ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے والد کا نام رباحہ اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ نسلاً حبشی تھے۔ آپ کے آبا اجداد ابتدا میں حبشہ میں قیام پذیر تھے۔ بعد ازاں آپ کے والد ہجرت کر کے سرات یعنی عرب آئے اور پھر سرات سے مکہ میں آ کر قیام پذیر ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں کتب سیر میں متعدد روایات موجود ہیں، تاہم اکثر مورخین اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ بعثت نبوی سے تقریباً 28 برس پیشتر پیدا ہوئے۔ آپ کی جائے پیدائش سرات میں تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی غلام تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کے 28 برس غلامی میں بسر کیے۔ آپ کا آقا امیہ بن خلف مشرک تھا۔ تواضع و انکساری آپ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو رہا ہے۔ لوگ جب بھی آپ کے فضائل کا تذکرہ کرتے تو آپ ان سے فرماتے، میں تو صرف ایک حبشی ہوں جو کل تک ایک معمولی غلام تھا۔ حضرت بلال کا حلیہ مبارک۔ حضرت بلال کا رنگ سیاہ تھا اور قد لمبا تھا۔ آپ کا جسم کمزور، آنکھیں سرخی مائل تھیں، رخساروں پر گوشت کی مقدار کم تھی، سینہ چوڑا اور جسم پر بال بے شمار تھے، داڑھی ہلکی تھی، پنڈلیوں پر گوشت کم تھا۔ آپ کی آواز بلند اور باروب تھی۔ آپ کے بال خمدار تھے۔ آپ کے والد کا تعلق حبشہ کے قدیم قبائل سے تھا۔ چونکہ آپ حبشی نسل تھے اس لیے مورخین نے آپ کے نام کے ساتھ حبشی کا لقب لگا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے اہل عرب میں رنگ و نسل کا امتیاز بڑھتا جاتا تھا۔ آپ کے اعلان نبوت کے بعد رنگ و نسل کا امتیاز ختم ہو گیا۔ آپ نے امیر و غریب، گورے اور کالے کے فرق کو ختم کر دیا۔ آپ نے حضرت بلال کو بھی وہی حیثیت دی جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی اور دیگر صحابہ اکرام کو حاصل تھی۔ حضرت بلال نے قبول اسلام کے بارے میں کتاب میں مختلف روایات موجود ہیں۔ حضرت بلال کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ان سب سے پہلے 7 اشخاص میں سے تھے جو اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ آپ سے پہلے حضرت ختیجہ، حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عمار، حضرت یاسر قبول اسلام کا شرف حاصل کر چکے تھے۔ حضرت بلال ابتدائی سے شریف النفس واقع ہوئے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر چکے تھے۔ ان کے اخلاق سے بہت متاثر تھے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ نے سنی تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ توحید بلند کیا اس وقت حضرت عمار بن یاسر غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر ابو سفیان کے غلام تھے۔ جس وقت ابو سفیان کو پتہ چلا کہ عمار بن یاسر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو اس نے آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ایک دن وہ آپ کو رؤساء قریش کی مجلس میں لے گیا جہاں ابو جہل، ابو لہب اور امیہ بن خلف اور دیگر رؤساء قریش موجود تھے۔ ابو سفیان نے آپ پر کوڑے برسانا شروع کر دیے اور ساتھ ساتھ ہی پوچھنا شروع کر دیا کہ بتاؤ محمد کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا، وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ حضرت عمار بن یاسر کی بات سن کر امیہ بن خلف کو غصہ آ گیا۔ اس نے حضرت بلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ سیاہ فام غلام میرے برابر ہو سکتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، ان کا رنگ کچھ بھی ہو۔ امیہ بن خلف نے جب یہ سنا تو اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے حضرت بلال کو پکارا اور حکم دیا کہ بلال یہ کوڑا پکڑو اور اس کو ایک غلام اور رؤساء قریش کا فرق بتاؤ۔ حضرت بلال نے ناچار وہ کوڑا پکڑا مگر حضرت عمار بن یاسر کا عزم اور استقلال دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ آپ نے وہ کوڑا زمین میں پھینک دیا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جب میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دیکھی تو سمجھ گیا میرا گوہر مقصود اسلام ہے
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ امیہ بن خلف نے جب اپنے غلام کی نافرمانی دیکھی تو اس نے حضرت بلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہو؟ اگر تمہیں بھی اس بات کا فخر ہے کہ تمام انسان برابر ہیں تو یاد رکھو تمہارا خدا وہی ہے جو تمہارا مالک ہے۔ میرے غلام خانے میں کسی نئی خدا کی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد امیہ بن خلف نے آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ حضرت بلال کے قبول اسلام کے بعد امیہ بن خلف نے یہ دستور بنا لیا کہ وہ روز نصف النہار کو آپ کو قید خانے سے نکالتا، جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر تپتی چٹانیں رکھ دیتا۔ اس حالت میں آپ پر کوڑے برسائے جاتے اور کہا جاتا کہ ان کے خدا کو تسلیم کرے۔ امیہ بن خلف کا یہ معمول آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا اور ریت اور گرم چٹانوں کے ساتھ کوڑے برسائے جاتے۔ امیہ بن خلف کے ظلم و ستم کے جواب میں آپ کی زبان پر ایک ہی آواز ہوتی، آہد آہد۔ آپ کو کئی روز تک بھوکا رکھا جاتا، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے عزم میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا۔ امیہ بن خلف آپ سے پوچھتا کہ بتا تیرا خدا کون ہے؟ آپ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا میرا خدا ہے۔ آپ کا جواب سن کر امیہ بن خلف کو اور غصہ چڑھ جاتا۔ وہ آگے سے کہتا، اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارے خداؤں سے انکار کرتے ہو۔ آپ فرماتے کہ محمد امین ہے اور میں ان کا کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز سیدنا بلال کے پاس سے گزرا۔ اس وقت آپ کو گرم کنکریوں پہ لٹایا گیا اور وہ کنکریاں اتنی شدید گرم تھیں، اگر ان پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی ان کی گرمائش سے پک جاتی۔ اس کے باوجود سیدنا بلال کے منہ سے ایک ہی کلمہ جاری تھا، آہد آہد۔ امیہ بن خلف کے ظلم ستم کی وجہ سے حضرت سیدنا بلال کی کمر پر زخم بن گئے جس سے خون بہتا رہتا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جب امیہ بن خلف مجھ پہ تشدد کرتا اور میری زبان سے کلمہ احد احد جاری ہو جاتا، ایک ہی مرتبہ اسی حالت میں ورقہ بن نوفل میرے پاس سے گزرے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، خدا کی قسم اگر تم اس حالت میں مر جاؤ تو ہم تمہاری قبر کو اپنی رحمت کا وسیلہ بنائیں۔ پھر انہوں نے امیہ بن خلف کو کہا کہ خدا کی قسم اگر تم اس کو کوڑے سے مار دو تو میں اس کی قبر پر مقبرہ تعمیر کروں گا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں قبول اسلام سے پہلے حج کی غرض سے مکہ آیا۔ میں نے مکہ میں سیدنا بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے گلے میں ایک لمبی رسی تھی جسے بچوں نے پکڑ رکھا تھا اور نہایت بے دردی سے اس کو کھینچ رہے تھے۔ اسی حالت میں سیدنا بلال کی زبان سے صرف ایک ہی کلمہ جاری تھا، احد احد۔ حضرت سیدنا بلال دمشق میں قیام کے دوران فرماتے ہیں، مجھے وہ دن یاد ہیں جب میں جوان ہوا اور بازار میں پہلی بار بکنے کے لیے آیا۔ میں غلام ابن غلام بننے والا تھا، پھر اس کے بعد کئی مرتبہ خریدا اور فروخت کیا گیا۔ حضرت بلال کی آزمائش کا دور بالآخر ختم ہوا۔ امیہ بن خلف آپ کو ایک کھلے میدان میں لے گیا اور مضبوطی کے ساتھ لکڑی کے ایک کھمبے سے باندھ دیا اور کوڑے برسانا شروع کر دیا۔ حضرت بلال کے منہ سے احد احد کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ امیہ بن خلف کو کوڑے برساتا گیا، ایک کے بعد ایک مسلسل کوڑے پڑتے گئے۔ اس دوران حضرت بلال نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھا دیا۔ کوڑوں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ابوبکر روزانہ آتے جاتے یہ منظر دیکھتے۔ وہ اکثر سوچا کرتے تھے میں کسی طرح بلال کو ان کے ظلم سے چھڑاؤں۔ بالآخر ایک دن حضرت ابوبکر نے امیہ بن خلف کو کہا، تم کب تک ان پر ظلم ڈھاتے رہو گے؟ امیہ بن خلف نے جواباً کہا، اگر تمہیں اس پر ترس آ رہا ہے تو اس کو خرید لو۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً تیار ہو گئے اور ان سے ان کی قیمت دریافت کی۔ امیہ بن خلف نے 200 درہم مانگے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 200 درہم ادا کیے اور سیدنا بلال کو اس سے آزاد کرا لیا۔ یوں بلال کی آزمائش کا دور ختم ہو گیا۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں رشتہ داروں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، کومنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اجازت دیں، پھر ملتے ہیں اگلی سیکنڈ ایپیسوڈ کے پہ نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔